رات کا پچھلا پہر تھا۔ آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے۔ تیز ہوا کھڑکیوں کو ہلا رہی تھی۔ گاؤں کے لوگ جاگ اٹھے تھے کیونکہ گاؤں کے بیچوں بیچ پرانی مسجد کے مینار سے روشنی غائب ہو گئی تھی۔ یہ وہ روشنی تھی جو صدیوں سے جل رہی تھی اور گاؤں کے لوگ اسے رحمت کی نشانی سمجھتے تھے۔ لیکن اس رات وہ چراغ بجھ گیا اور لوگ ایک دوسرے سے سوال کرنے لگے، کیا یہ روشنی بجھنے کا مطلب ہے کہ ہمارے گاؤں پر عذاب آنے والا ہے؟ اسی لمحے ایک نوجوان زین مسجد کے صحن میں کھڑا ہوا اور بولا، اگر روشنی بجھ گئی ہے تو شاید یہ ہماری آزمائش ہے۔ ہمیں اپنی زندگیوں کو دیکھنا ہوگا کہ کہاں ہم نے غلطی کی ہے۔ لوگوں نے زین کی بات کو سنا، لیکن سب کی نظریں ایک اور شخص پر بھی تھیں، حارث پر۔ حارث گاؤں کا سب سے امیر شخص تھا، مگر اتنا ہی لالچی اور خود غرض۔ وہ بولا، یہ سب فضول باتیں ہیں۔ روشنی بجھنے کا مطلب ہے کہ ہمیں ایک نیا چراغ خریدنا ہوگا، اور وہ چراغ میرے پاس ہے، مگر جو اسے جلانا چاہتا ہے اسے مجھے قیمت ادا کرنی ہوگی۔ یہ سن کر لوگ حیران رہ گئے۔ روشنی جو صدیوں سے سب کی تھی، اب ایک آدمی اسے اپنے فائدے کے لیے بیچنا چاہتا ہے۔ وہ رات گاؤں کے لیے ایک کالی رات تھی۔ بچے رونے لگے، عورتیں دعائیں مانگنے لگیں اور مرد ایک دوسرے سے بحث کر رہے تھے۔ اسی دوران اچانک مسجد کے دروازے پر ایک پرانی لکڑی کی چھڑی ٹیکنے کی آواز آئی۔ لوگوں نے دیکھا کہ بوڑھا درویش دھیرے دھیرے چلتے ہوئے آیا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی اور چہرے پر برسوں کی تھکن، مگر سکون اور جھلک رہا تھا۔ وہ بولا، یہ چراغ بجھنا تمہاری قسمت کا فیصلہ نہیں، بلکہ تمہارے کردار کا امتحان ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ تم میں سے کون روشنی کو واپس لاتا ہے اور کون اندھیرے کو بیچ کر اپنے فائدے کی چیز بنا لیتا ہے۔ یہ سن کر گاؤں میں خاموشی چھا گئی۔ زین نے مٹھی بند کی اور دل ہی دل میں عزم کیا کہ وہ اس روشنی کو واپس لائے گا، مگر دوسری طرف حارث مسکرا رہا تھا، کیونکہ اسے لگا یہ موقع ہے گاؤں پر حکومت کرنے کا۔ صبح ہوتے ہی گاؤں کی فضا بھاری تھی۔ مسجد کے مینار پر چراغ بجھا ہوا تھا اور لوگ ایک دوسرے سے نظریں چرا رہے تھے۔ سب جانتے تھے اگر یہ روشنی دوبارہ نہ جلی تو گاؤں پر بدشگونی چھا جائے گی۔ زین نے اپنی بہن عالیہ سے کہا، ہمیں کسی طرح یہ چراغ واپس جلانا ہوگا۔ اگر ہم سب مل کر کوشش کریں تو اللہ ضرور ہماری مدد کرے گا۔ عالیہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ بھائی، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ رات کو جب چراغ بجھا تو مجھے خواب آیا کہ گاؤں اندھیرے میں ڈوب رہا ہے اور لوگ ایک دوسرے کے دشمن بن گئے ہیں۔ زین نے اس کا ہاتھ پکڑا اور بولا، اللہ اندھیروں کو روشنی میں بدلنے والا ہے، ہمیں صرف صبر اور محنت کرنی ہے۔ دوسری طرف حارث اپنے محل نما گھر میں بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے سونے کے سکے اور قیمتی کپڑے رکھے تھے۔ وہ ہنس کر بولا، یہ موقع ہے، اب سب کو میری ضرورت پڑے گی۔ جو میرے قدموں میں جھکے گا اسی کو چراغ ملے گا، باقی لوگ اندھیروں میں ہی رہیں گے۔ اس کے نوکر نے ڈرتے ہوئے کہا، مگر مالک یہ تو سب کا چراغ ہے، اس پر آپ کیسے قبضہ کر سکتے ہیں؟ اس پر آپ کیسے قبضہ کر سکتے ہیں؟ حارث نے تیز نظر ڈالی، چراغ کی نہیں، دلوں کی بھوک ہے۔ جب انسان ڈر جائے تو اسے خریدنا سب سے آسان ہو جاتا ہے۔ اسی شام گاؤں کے کنارے پر درویش ایک پرانی کٹیا میں بیٹھا تسبیح گھما رہا تھا۔ زین وہاں پہنچا اور ادب سے بولا، بابا جی، روشنی واپس کیسے آئے گی؟ لوگ ٹوٹ رہے ہیں، ایک دوسرے پر شک کر رہے ہیں۔ درویش نے آنکھیں بند کیں اور بولا، بیٹا، چراغ کا تیل ختم نہیں ہوا، تیل تو تمہارے دلوں سے نکلا ہے۔ جب تک دل صاف نہ ہوں چراغ جل نہیں سکتا۔
یاد رکھو اصل روشنی دل کی روشنی ہے۔ زین حیران ہوا، دل کی روشنی؟ درویش مسکرا کر بولا، ہاں، تمہیں 3 چیزیں کرنی ہوں گی۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلاؤ، کسی ظالم کے آگے سچ بولو، کسی کمزور کی حفاظت کرو۔ جب یہ 3 کام کرو گے، چراغ کی روشنی خود واپس آئے گی۔ زین نے یہ بات دل میں بٹھا لی۔ اس نے اگلے دن گاؤں جا کر ایک یتیم بچے کو کھانا کھلایا۔ پھر جب حارث بازار میں لوگوں کو ڈرا کر اناج مہنگا بیچ رہا تھا تو زین نے اس کے سامنے آواز بلند کی، یہ ظلم ہے، اناج اللہ کی نعمت ہے، اسے بیچنے کے بہانے لوگوں کو بھوکا مت رکھو۔ لوگوں نے حیرانی سے زین کی بات سنی، کچھ نے تالیاں بجائیں، مگر حارث کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ بولا، یاد رکھو زین، جو میرے راستے میں آیا وہ برباد ہو جائے گا۔ شام ڈلتے ہی آسمان پر بادل گرجنے لگے، مسجد کا بجھا ہوا چراغ اور زیادہ اداس دکھائی دے رہا تھا۔ عالیہ زین کے پاس آئی اور بولی، بھائی، میں نے پھر خواب دیکھا ہے۔ اس بار خواب میں حارث کے ہاتھوں میں آگ تھی، وہ گاؤں کو جلا رہا تھا۔ زین نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں دعا کی، یا اللہ، اندھیرے کو روشنی میں بدل دے۔ رات ایک بار پھر اتر چکی تھی۔ گاؤں کے بچے اپنی ماؤں کے ساتھ کانپتے ہوئے سو رہے تھے۔ چراغ اب بھی بجھا ہوا تھا۔ گاؤں کے لوگ مایوس ہو کر حارث کے دروازے پر جا کھڑے ہوئے۔ حارث نے بالکونی سے نیچے جھانکا اور زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، آخر کار تم سب میرے قدموں میں آ گئے۔ یہ چراغ صرف میرے پاس ہے، لیکن جو اسے جلانا چاہتا ہے اسے اپنی زمین، اپنی محنت اور اپنا ایمان سب کچھ میرے قدموں میں رکھنا ہوگا۔ لوگوں میں سناٹا چھا گیا۔ کچھ لوگ راضی ہو گئے کہ کم از کم روشنی واپس مل جائے، چاہے اپنی عزت بیچنی پڑے۔ لیکن زین آگے بڑھا اور بلند آواز میں بولا، روشنی کسی کی ذاتی ملکیت نہیں، یہ اللہ کی امانت ہے، ہم اپنا ایمان نہیں بیچیں گے۔ حارث کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ وہ چیخ کر بولا، پھر اندھیروں میں سڑو، دیکھنا کل سے کوئی اناج نہیں ملے گا، کوئی پانی نہیں ملے گا، تم سب کو جھکنا پڑے گا۔ زین تھکے قدموں سے واپس مسجد گیا۔ عالیہ اس کے پیچھے تھی۔ وہ بولی، بھائی، سب لوگ ڈر گئے ہیں، کچھ تو حارث کو سجدہ کرنے پر تیار ہیں، ہم کیا کریں گے؟ زین نے خاموشی سے مسجد کے صحن میں بیٹھ کر ہاتھ اٹھائے، یا اللہ، میں کمزور ہوں، مگر تیرا نام بڑا ہے، اگر تو چاہے تو یہ چراغ ابھی چل سکتا ہے۔ اسی لمحے درویش مسجد کے دروازے پر آیا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی روشنی تھی۔ وہ بولا، زین، تم نے 2 امتحان پاس کر لیے، بھوکے کو کھانا کھلایا اور ظالم کے سامنے سچ بولا۔ اب تیسرا امتحان باقی ہے، کسی کمزور کی حفاظت کرنا، اور وہ وقت آ گیا ہے۔ اگلے دن حارث نے اعلان کیا کہ جو بھی اس کے حکم کو نہ مانے، اس کا گھر جلایا جائے گا۔ اس کے نوکر ہاتھوں میں مشلیں لے کر گاؤں میں گھومنے لگے۔ لوگ خوف سے اپنے دروازے بند کر کے بیٹھ گئے۔ عالیہ باہر نکلی اور ایک یتیم بچے کو دیکھا جس کا جھونپڑا جلایا جا رہا تھا۔ وہ چیخ کر بولی، بھائی، یہ بچہ مر جائے گا۔ زین تیزی سے دوڑا اور بچے کو اپنی باہوں میں اٹھا کر باہر لے آیا۔ اس کے کپڑے جل گئے تھے، ہاتھ زخمی تھے، مگر بچہ محفوظ رہا۔ لوگ یہ منظر دیکھ کر کانپ گئے۔ درویش دھیرے سے بولا، یہ ہے تیسرا امتحان، اب انتظار کرو، روشنی کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ اچانک آسمان پر زور کی گرج چمک ہوئی، بادل پھٹنے لگے اور بارش کی پہلی بوند مسجد کے چراغ پر گری۔ لوگوں نے حیرت سے دیکھا کہ چراغ خود بخود جل اٹھا۔ روشنی اتنی تیز تھی کہ گاؤں کے ہر کونے کو جگمگا دیا۔ لوگ چیخ اٹھے، چراغ جل گیا، چراغ جل گیا۔ زین زخمی حالت میں کھڑا تھا، اس کے ہاتھوں میں وہ یتیم بچہ مسکرا رہا تھا۔ درویش نے
آسمان کی طرف دیکھا اور بولا، یہ ہے دل کی روشنی جو اندھیروں کو توڑ دیتی ہے۔ حارث چراغ کو جلتا دیکھ کر پاگل سا ہو گیا۔ اس نے چیخ کر کہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ چراغ تو میرے قبضے میں تھا، یہ میری طاقت تھی۔ وہ بھاگ کر چراغ کو بجھانے کی کوشش کرنے لگا، مگر جیسے ہی اس نے ہاتھ بڑھایا، روشنی اتنی تیز ہوئی وہ زمین پر گر پڑا۔ لوگوں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ کانپ رہے ہیں اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ حارث پہلی بار کمزور اور ٹوٹا ہوا لگ رہا تھا۔ گاؤں کے لوگ مسجد کے صحن میں جمع تھے۔ چراغ دوبارہ جل چکا تھا اور اس کی روشنی سب کے چہروں پر پڑ رہی تھی۔ وہ روشنی صرف چراغ کی ہی نہیں بلکہ امید کی، ایمان کی اور اتحاد کی روشنی تھی۔ زین زخمی ہاتھوں کے ساتھ زمین پر بیٹھا ہوا تھا، مگر اس کے چہرے پر سکون تھا۔ عالیہ اس کے پاس آئی اور آہستہ سے بولی، بھائی، تم نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر اس بچے کو بچایا اور دیکھو چراغ خود بخود جل گیا۔ زین مسکرا کر بولا، اصل روشنی تو اسی بچے کی مسکراہٹ ہے۔ عالیہ، اگر دل میں نیت صاف ہو تو اللہ خود اندھیروں کو روشنی میں بدل دیتا ہے۔ دوسری طرف حارث زمین پر گرا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ کپکپا رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ چیخ کر بولا، میں سب کچھ ہار گیا، دولت، طاقت، غرور، سب کچھ۔ روشنی مجھ سے کیوں چھین لی گئی؟ درویش آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا اور بولا، روشنی کبھی چھینی نہیں جاتی حارث، روشنی صرف ان دلوں سے دور ہو جاتی ہے جن پر غرور اور لالچ کا پردہ پڑ جائے۔ تم نے چراغ کو اپنی طاقت سمجھا، حالانکہ یہ سب کی امید تھی۔ حارث نے سر جھکا لیا اور لرزتی آواز میں کہا، کیا میرے لیے اب بھی کوئی راستہ ہے؟ درویش بولا، توبہ کا در ہمیشہ کھلا ہے، لیکن یاد رکھو، روشنی دوسروں کو دینے سے بڑھتی ہے، چھیننے سے نہیں۔ درویش مسجد کے صحن میں سب لوگوں کے درمیان کھڑا ہوا اور بولا، اے گاؤں کے لوگوں، یاد رکھو، یہ چراغ ہمیشہ جلتا رہے گا اگر تم 3 باتوں کو کبھی نہ بھولو۔ بھوکے کو کھانا کھلاؤ، ظالم کے سامنے سچ بولو، کمزور کی حفاظت کرو۔ یہی دل کی روشنی ہے، یہی دل کی روشنی ہے۔ اگر تم نے اسے زندہ رکھا تو یہ چراغ کبھی نہیں بجھے گا۔ لوگوں نے یک زبان ہو کر کہا، ہم وعدہ کرتے ہیں، ہم وعدہ کرتے ہیں۔ بارش تھم چکی تھی، مگر گاؤں کی گلیاں چراغ کی روشنی میں جگمگا رہی تھیں۔ بچے خوشی سے کھیلنے لگے، عورتیں دعائیں مانگنے لگیں اور مرد ایک دوسرے کو گلے لگانے لگے۔ زین آسمان کی طرف دیکھ کر بولا، یا اللہ، تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں پھر روشنی عطا کی۔ عالیہ نے مسکرا کر کہا، بھائی، اب میرا ڈر ختم ہو گیا ہے۔ خواب میں جو اندھیرا دیکھتی تھی وہ اب روشنی میں بدل گیا ہے۔ درویش اپنی چھڑی ٹیکتے ہوئے آہستہ آہستہ گاؤں کے کنارے کی طرف چل دیا۔ جاتے جاتے وہ صرف ایک جملہ کہہ گیا، اندھیرا ہمیشہ باہر سے نہیں آتا، کبھی کبھی یہ ہمارے اندر بھی چھپ جاتا ہے، اور جو اپنے اندر کے اندھیروں کو جیت لے وہی اصل میں روشنی کا مالک ہے۔ چراغ کی روشنی آسمان تک جا پہنچی، ایسا لگا جیسے پورا گاؤں ایک نئے سفر کی طرف روانہ ہو رہا ہے، امید کے سفر کی طرف۔ دولت اور طاقت کبھی بھی اصل روشنی نہیں، اصل روشنی نیک نیت اور دوسروں کی خدمت میں ہے۔ غرور انسان کو اندھیروں میں ڈبو دیتا ہے، جبکہ قربانی اور سچائی اندھیروں کو روشنی میں بدل دیتی ہے۔ دل کا چراغ جلانا ہی اصل کامیابی ہے۔